دوزخ تخلیق کی گئی ہے یہ کی ہی بغض محمد والے محمد کے لیے. اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایک کشتی نوح کی طرح ہے. مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ النوح. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے جیسی ہے. جو بھی اس میں سوار ہو گیا، جو بھی نہیں توجہ کر رہے جان محترم، جو بھی اب یہاں شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں رہی ہے. رسول اللہ نے تو کہہ دیا کہ جو بھی اس میں سوار ہوا، اب چاہے کوئی شیعہ ہو چاہے کوئی سنی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. ہم تو فرقوں سے بالا ہو کر بات کرتے ہیں. ہم تو یہ دیکھا کرتے ہیں کہ بقول علامہ عرفان حیدرآبادی کہ مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے. ٹھیک ہے، علی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. علی ہے تو سب کچھ، علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ آج جس جنت کے لالچ میں دنیا مری جا رہی ہے، مری رہے نا، مری جا رہے ہیں نا حضور. یہ تو جتنے بھی مر رہے ہیں نا، شہید تو کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ شہادت کا پیمانہ بھی رسول اللہ نے دے دیا. مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید، جو ان سے بغض لے کر مرا وہ مردہ. وہی مردہ ہوا نا. اچھا، جو مردہ ہے وہ گیا جہنم میں. جو شہید ہے، جو جنت تو بنی ہی شہیدوں کے لیے ہے. اور شہید وہ ہے کہ جو جس حالت میں بھی جائے اگر آل محمد کا حبدار ہے. یعنی عظیم عبادت ہے حضور یہ آل محمد کی، کہ جس میں قتل ہونا شرط نہیں ہے. بھائی قتل ہونا شرط نہیں ہے. یہ وہ موت ہے، یہ وہ شہادت ہے کہ جس میں قتل ہونا شرط نہیں ہے. جہاد میں تو قتل ہوگا تو شہید کہلائے گا، لوٹ کر آ جائے گا تو غازی کہلائے گا. توجہ نہیں کر رہے جانے محترم. لوٹ کر آ جائے گا تو غازی کہلائے گا، قتل ہوگا تو شہید کہلائے گا کس وقت؟ جب جہاد میں جا رہا ہوگا. لیکن یہ آل محمد کی محبت ہے کہ اگر بستر پر بھی جا رہا ہے تو شہید بن کر جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جانے محترم. یہ آل محمد کی فضیلت ہے کہ اگر بستر پر بھی طبعی موت مر رہا ہے تب بھی شہادت کی موت جا رہا ہے. تو پھر ایسی فضیلت معاف عبادت کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے؟ اور پھر عزیزان محترم، دنیا کو یہ سوچنا چاہیے. شیعہ سنی میں ظاہر بہت تیزی سے سمیٹتا ہوا لے کر جاؤں گا. شیعہ سنی دونوں مسالک میں متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ جب تک آپ دوران نماز آل محمد پر درود نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی. نماز باطل. آل محمد کی درود بھیجے بغیر اگر آپ نے نماز پڑھ دی تو نماز باطل ہو گئی نا حضور. مکمل کب ہوگی؟ جب درود ہوگا. درود کسی بھی ایک رکعت میں پڑھ دیجئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آخری رکعت میں پڑھا جائے یا پہلی رکعت میں. توجہ ہی نہیں کر رہے جاری محترم. ضروری تو نہیں ہے کہ آخری رکعت میں پڑھا جائے یا پہلی رکعت میں پڑھا جائے. یہ تو آپ کے اوپر ہے. چاہے تو ہر رکن میں پڑھ جائیے، چاہے تو آخری رکن میں پڑھیے، لیکن واجب تو ایک دفعہ ہے نا. توجہ کی جگہ جاری محترم. یہیں سے ایک مسئلے کو بھی حل کرتا ہوا جاؤں گا انشاءاللہ. واجب تو ہو گیا نا. درود محمد والے محمد کا نمازوں میں واجب کیا ہے.
ہے درود ہے کیا؟ ذکر محمد والے محمد ہے. یعنی یہاں سے ہی طے ہو گئی نا اے ہماری مجلسوں کو بدعت 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 کہنے والوں، اگر مجلسیں ہیں کیا ذکر محمد والے محمد ہے، اگر ذکر محمد والے محمد کرنا بدعت ہے تو پھر سب سے پہلے تو آپ کی نمازیں باطل ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب آپ اللہ کی عبادت میں آل محمد کے ذکر کو شریک نہ کر لو. ٹھیک ہے نا جانو؟ طے ہو گئی نا یہیں سے یہ بات کہ آل محمد. اچھا پھر عجیب بات ہے حضور کہ درود بھیج دیا، اس کے بعد بھی شک کہ جی پتہ نہیں ہماری نماز مقبول ہوئی بھی یا نہیں. ہے نا یہ شک، اشکال آتا ہے نا. عجیب لوگ ہیں حضور. میرے علی کا قول ہے کہ شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے. کہا ہے نا معصوم کا قول ہے نا، یقین کی عبادت سے شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے. یعنی سو جاؤ، ایسی عبادت تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی کہ جس میں شک ہو کہ قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. چاہے کتنے ہی خشوع اور خضوع سے پڑھ لو لیکن شک رہتا ہے کہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اچھا جو علی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے، اسی علی ہی نے تو اپنے وقت کے علی ہی نے تو کبھی یہ بھی بتایا ہوگا کہ وہ یقین کی عبادت ہونی کیسی چاہیے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. یہاں میں عجیب بات کر کے جاؤں گا، یہاں پر آپ حضرات کے اذہان کی نظر کر کے جاؤں گا. یہ بات آیت اللہ احمد مستنبط نے اپنے کتاب القطرہ میں یہ روایت تحریر کی ہے. ذہن میں رکھیے گا، کتاب کا حوالہ دے کر جا رہا ہوں. آیت اللہ احمد مستنبط، کتاب کا نام ہے القطرہ. بعد میں اعتراض مت کیجیے گا کہ یہ روایت غلط پڑ گیا یا کہاں سے پڑ گیا. کتاب کا حوالہ دے کر جا رہا ہوں، جسے شک ہو کتاب سے دیکھ لے اٹھا کر. آخری روایت پڑھوں گا. اسی علی کے علی بیٹے ہی نے تو یہ بھی بتایا ہوگا کہ یقین کی عبادت ہونی کیسے چاہیے. زمانہ نمازیں پڑھ رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، سبحان ربی العظیم کے تسبیحات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی سجدے میں جانے کے باوجود بھی اسے یہ شک ہے کہ اس کی یہ عبادت قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. آؤ در محمد والے محمد پڑھاؤ کہ تمہاری شک کی عبادتوں کو بھی یقین میں بدلا جا سکے. اور یقین میں اس طرح بدلا جائے گا کہ میرے معصوم نے فرما دیا کہ اگر نماز کے ہر رکن کے ساتھ، توجہ ادھر مطلب نماز کے ہر رکن کے ساتھ تم ہم آل محمد پر درود بھیجتے چلے جاؤ گے تو اللہ ہر رکن کا ثواب عطا کرے گا. ثواب کس صورت میں عطا کرے گا؟ اسی صورت میں عطا کرے گا جب عبادت کو قبول کرے گا. تو یہی سے پتا چل گیا کہ ذکر محمد والے محمد وہ عظیم ترین عبادت ہے جو عبادتوں کی قبولیت کی ضمانت ہوا کرتی ہے. درود بھیجیے حضرت آل محمد پر حضور. بارے دیگر بآواز بلند صلوات. توجہ ہے نا ادھر محترم. یہ ہے عظمت محمد والے محمد کہ اگر ان کے ذکر کو عبادتوں میں شامل کر لیا جائے تو عبادتیں قبولیت کی سند باجائز کرتی ہیں. اللہ وہ عبادت رد نہیں کرتا کبھی کہ جس میں ذکر محمد والے محمد شامل ہو جائے. اور یہی وہ ولایت کا منصب تھا، یہی وہ دین تھا، یہی وہ اسلام تھا کہ جسے بچانے کے لیے حسین اپنے گھر سے چلے تھے. کیا کہہ کر چلے تھے حسین؟ نانا کی قبر پر آئے تھے نا، نانا حسین جا رہا ہے، نانا اپنے اکبر کے کلیجے سے برچھی کا بل کھینچوں گا، تیرے دین کو بچاؤں گا. نانا عباس کے بازو اٹھاؤں گا، تیرا دین بچاؤں گا.
نانا خدا حافظ، نانا حسین جا رہا ہے، نانا حسین جا رہا ہے، کبھی نہ لوٹ کے آنے کے لیے جا رہا ہے۔ عزادارو نانا کی تربت سے ودا ہوئے ہیں حسین، ماں کی قبر پر آئے ہیں، ماں کی قبر پر آ کر حسین نے کہا ہے اماں حسین جا رہا ہے، وعدہ طفلی نبھانا ہے، اماں وعدہ کیا تھا نا، وعدہ طفلی نبھانے کا وقت آ گیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اماں جنگل میں اپنا گھر کو اجڑنے کو دیکھنے، ماں حسین جا رہا ہے، جنگل کو بسانے کے لیے حسین جا رہا ہے، اماں حسین کبھی واپس نہیں آئے گا، اماں اکبر کا کلیجہ دوں گا نانا کے دین کی خاطر، اماں عباس کے بازو دوں گا نانا کے دین کی خاطر، اماں قاسم کے تن کے ٹکڑے اپنی گٹھڑی میں اٹھاؤں گا نانا کے دین کی خاطر۔ عزادارو اتنا کہا ہے، یہ اتنا ہی کہا تھا، در سے قبر سیدہ سے آواز آئی ہے حسین میرے لحاظ خود کو تنہا نہ سمجھنا، حسین تو مدینہ چھوڑے گا میں قبر چھوڑوں گی، تو مکہ جائے گا میں مکہ پہنچوں گی، حسین تو اکبر کا لاشا اٹھائے گا میں سیدہ تیرے اکبر کے لاشے کو سہارا۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ، مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو آ گیا وہ دن، حسین نے لاشیں اٹھا لیے، دو جملے مجھے پڑھنے ہیں، لاشیں اٹھائے ہیں حسین نے، اکبر کا لاشا بھی اٹھایا ہے، عباس کا لاشا بھی اٹھایا۔ جب حسین تنو تنہا رہ گئے آخر میں آ کر سلام کیا ہے، خیام میں مستورات میں سلام کرتے ہیں، وعلیکن منی السلام، اے زینب و کلثوم میرا سلام ہو۔ عزادارو اتنا سننا تھا، چاہنے والی بہن نے سنا، آواز دی ہے بھیا کیا باہر سے واپس چلے جاؤ گے، بھیا بہن سے مل کر نہیں جاؤ گے؟ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ، مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، حسین خیمے میں آئے ہیں، چاہنے والی بہن نے ایک نگاہ چاہت کی ڈالی ہے، حسین کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہے، حسین قریب آ، حسین اور قریب آئے، حسین اور قریب آ، حسین اور قریب آئے۔ اب جو حسین قریب آئے ہیں، زینب نے، میری طرف دیکھنا بھائی، زینب نے حسین کی پہلی داہنی طرف کا بوسہ لیا، پھر بائیں طرف کا بوسہ لیا۔ حسین تڑپ کر کہتے ہیں زینب یہ بوسے گردن کے کیوں لیتی ہے؟ آواز آئی ہے ماں نے کہا تھا جب حسین آخری رخصت کے لیے جائے تو میری طرف سے اس گلے کو بوسہ دینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ عزادارو، مالا کوئی غم نہ دے، اس گلے کو بوسہ دینا جو 3 دن کا پیاسا شبر کے خنجر سے ذبح ہوگا۔ اتنا سننا تھا عزادارو، آخری جملے ہیں، اب جو اتنا سنا نا، اب حسین کہتے ہیں اچھا زینب اپنی آستینوں کو پلٹ۔ عزادارو زینب نے آستینوں کو الٹا ہے، ادھر زینب نے آستین کو الٹا، زینب کے بازوؤں پر حسین نے بوسہ دیا ہے، داہنے ہاتھ پر بوسہ دیا، اس کے بعد بائیں ہاتھ پر بوسہ دیا، بائیں ہاتھ پر جو بوسہ دیا تو زینب تڑپ کر پوچھتی ہے بھیا یہ بوسے میرے ہاتھوں پر کیوں لے رہے ہو؟ آخری جملے عزادارو اتنا سننا تھا، حسین کہتے ہیں زینب تجھے تو ماں نے وصیت کی تھی کہ بھائی کی گردن پر بوسے لینا، مجھے بابا علی نے کہا تھا زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ ضرور لینا جن میں رسن